بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ بات تحمل سے مکمل سنیے گا، سمجھیے گا، تاکہ بات کرنے کا اور سننے کا مقصد پورا ہو سکے۔ اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق ان باطنی حقائق پر مختصر سی بات ہوگی جن کے متعلق کبھی کہیں بات نہیں کی جاتی، جو ایک عظیم حقیقت ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کی ایک اہم رکن اور ایک خاص بندگی ہے جو نعمت کو پاک اور عمل کو خالص کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی دو حقیقتیں ہیں، ایک ظاہری زکوٰۃ اور دوسری باطنی زکوٰۃ۔ زیادہ تر لوگ ظاہری زکوٰۃ کے متعلق ہی جانتے ہیں، لیکن باطنی زکوٰۃ کی معلومات آٹے میں نمک برابر بیان شدہ ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت حقیقی زکوٰۃ کے اصل مقاصد اور مخفی فائدوں سے ناواقف ہے۔ میرے نزدیک باطنی زکوٰۃ کی آگاہی مسلمانوں کو زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ 4 میں سے 3 حصوں میں بٹی ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے ہر انسان کو بخشی ہوئی ہر ایک عطا اور نعمت کی الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ مثلا ظاہری بصارت کی الگ زکوٰۃ ہے اور باطنی بصیرت کی الگ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جسم کے ہر اعضاء کی الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ علم، عقل، فراست اور عطا ہوئے نور کی بھی الگ الگ زکوٰۃیں ہیں، جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ اس کی تفصیل ایک الگ لمبا موضوع ہے، لیکن یہاں آپ ابھی زکوٰۃ کی 4 اقسام اور درجات کے بارے میں ہی جان لیں۔ آپ کا پہلے اتنا جان لینا، سمجھ لینا مناسب ہے۔ دیکھیں، ہر زکوٰۃ اپنی متعلقہ نعمت یا عطا کو ہر قسم کے شر اور رجس سے پاک کر دیتی ہے۔ اب جس طرح حلال مال کی زکوٰۃ مال ہی کا کچھ حصہ دینا ہے، اسی اعتبار سے مال کی طرح ہمارا جسم بھی ایک نعمت الہی ہے، تو جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، جس سے جسم میں موجود ہر قسم کی ظلمت اور رجس کم ہوتی رہتی ہے اور یوں جسم کی حقیقی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب روزہ رکھنا بھی توفیق الہی کی وجہ سے ہے، اس کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ جی ہاں، فطرانہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، جس کی ادائیگی سے روزے پاک ہو کر خالص بندگی ہو جاتے ہیں، مگر فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے، ورنہ فطرانہ نہیں صدقہ شمار ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک نے اس آیت میں ان لوگوں کو رجال یعنی مرد، اصل مرد قرار دیا جن کی تجارت، خرید و فروخت، الغرض روزمرہ کے معاملات زندگی بھی ذکر الہی، صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ کی بروقت ادائیگی کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتے۔ اس آیت میں 4 درجوں کی زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ افسوس، ہمارے علماء کرام اور مذہبی اسکالرز نے صرف 1 درجے کی یعنی شریعت والی زکوٰۃ کا ہی علم عام کیا ہے۔ دیکھیں، معبود برحق کی بندگی کرنے کے 4 عظیم درجے ہیں، جس میں پہلا درجہ شریعت کا ہے۔ شریعت کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، مال و متاع سے ہے، اس لیے شریعت میں زکوٰۃ کا درجہ الگ ظاہری حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ شریعت کے مطابق 100% مال میں سے کم از کم 2.5 سے 3% زکوٰۃ کی مد میں سال بھر میں 1 دفعہ ادا کرنا ہے، اور تقریباً 97% پاس رکھنا ہے جو ذاتی مصرف میں لایا جاتا ہے۔ اس سے اگلا درجہ طریقت کے مقام کا ہے، جس کی زکوٰۃ الگ ہے، جس میں تقریباً ضرورت بھر پاس رکھا جاتا ہے اور باقی سب دے دیا جاتا ہے۔ اور اگلے درجے کی زکوٰۃ مقام حقیقت کی زکوٰۃ ہے، جس کے مطابق اہل حقیقت حضرات سارے کا سارا ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت کے باطنی مقام پر صرف اللہ تعالیٰ پر کامل تقوی اور اسی پر بھروسہ قائم رکھنا لازمی جز ہے۔ اس مقام پر فائز ہستیوں کو متوکلین کہا گیا ہے، اور اس آیت کے مطابق اللہ پاک ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آگے چوتھا درجہ مقام معرفت کی زکوٰۃ کا ہے، اور اہل معرفت بھی اللہ پر کامل تقوی اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور سب دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پاس کچھ بھی نہ ہو تو ادھار لے کر ظاہری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں
آپ کے ذہن میں اگر سوال اٹھے کہ اس حقیقت میں کتنی صداقت ہے، میری بات کس حد تک سچ ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان چاروں درجات کی زکوٰۃ کی عملی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، جیسا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دینے کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دینے کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے زیادہ تر مال راہ حق میں دے دیا۔ اس سے اگلے درجے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دینا دیکھ لیجئے، جنہوں نے رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے کا سارا ہی دے دیا، یہاں تک ایک روایت کے مطابق گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی۔ اور پھر حضرت مولا علی علیہ السلام کے دینے کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے باقاعدہ ہدار لے کر سب دے دیا اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ ان چاروں خلفائے راشدین کے ظاہری و باطنی درجات و مقامات ان کے دینے سے واضح ہیں۔ دیکھیں، ایک صاحب ایمان مالدار شخص اپنے مال کی مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور صاحب ایمان غریب شخص جس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، وہ تزکیہ نفس کی صورت زکوٰۃ دیتا ہے، اور کوئی اللہ کا فقیر بندہ جس کے پاس سوائے عشق الہی کے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس یعنی اپنی جان کو ہی اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے جو بھی ایمان کے جس درجے پر ہے وہ اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا، میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، تو وہ رحمت خاص میں ان پر ضرور نازل کروں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ صلاۃ قائم کرنے کی چیز ہے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی چیز ہے۔ جو صلاۃ دائمی قیام پا جاتی ہے اس کی زکوٰۃ روزانہ دینا ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے یا کوئی بھی صفاتی عطا ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی میں سے مقام کے لحاظ سے ادا کرنا فرض ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے اور اس کے جو باطنی فائدے ہیں، اگر کوئی جان لے تو زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک میری کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی کامل توفیق اور ہمت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔